السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم وواسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أما بعد، فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحمید وهو أصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، وقال علیہ الصلاۃ والسلام من بنا مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، آج کا موضوع، پہلا خطبہ، مسجد بنانا اور اسے آباد کرنا کی فضیلت کے متعلق آیات الہی اور فرمودات محمد وآل محمد آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، فرمایا سوائے اس کے فقط صرف کلمہ حصر کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ جس طرح 3 ولیوں کا تذکرہ کلمہ حصر کے ذریعے ہے اور اہل بیت کی سخاوت کا تذکرہ انما کے ذریعے ہے، پائنتن پاک کی طہارت کا تذکرہ انما کے ذریعے ہے، اور مومنین کی اوصاف صفتیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں وہ بھی انما کے ذریعے ہیں، تو اب مسجد کی آباد کرنے کی جو اہمیت ہے اللہ نے وہ بھی انما کے ذریعے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں، مجالس میں سنتے ہیں، انما کلمہ حصر ہے، جس کا معنی حد بندی، احاطہ کے ہے، فقط صرف یہی، یہ اہمیت ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جہاں اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، مولا علی کی ولایت، آیت ولایت ہے انما ولیکم اللہ، تو آیت تطہیر انما یرید اللہ، آیت سخاوت انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور مومنین کی فضیلت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اور مساجد کی فضیلت جہاں اہل بیت کے غلام، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات پہ عمل کرنے والے، اور جس مسجد کو آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اس کی اہمیت بھی اللہ نے انما کے ذریعے ارشاد فرمائی۔ تو فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اور یعمر کے معنی میں مفسرین نے تھوڑا سا اختلاف ہے،
لیکن اکثر مفسرین نے اس سے مراد جو ہے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، لیکن بعض نے یہ بھی لیا ہے جو مساجد کو تعمیر کرتے ہیں، برکہ وہی معنی دونوں اگر لحاظ سے دیکھا جائے ظاہر ہے تعمیر کرنے کی بھی اہمیت ہے اور مساجد کو آباد کرنے کی بھی وہ بھی قرآن میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور معنی کے لحاظ سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں کا رجحان جو ہے نا وہ آباد کرنے کے بارے ہے، یعنی اصل غرض و غایت و مقصد کیا ہے؟ مساجد تعمیر کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بنا لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں جو ہے تبلیغ اور تبلیغ کے فرائض انجام دیے جائیں، وہ علم کا سرچشمہ ہونا چاہیے، اصل غرض و غایت یہی ہے۔ جس طرح صاحب کا علماء کے آپ طریقہ کار کو دیکھیں، وہ مدارس پر زیادہ خرچ نہیں کرتے تھے، زیادہ علم کی تحصیل علم پہ خرچ کرتے تھے، جو بڑے بڑے فقہاء پیدا ہوئے، اصل غرض و غایت ہدایت ہے۔ تو یہی ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، سوائے اس کے فقط مساجد کیا ہے؟ فرمایا مساجد کو وہ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جن کا اللہ پر ایمان ہے، جن کا خدا پہ ایمان ہے، جن کا یعنی یہ نتیجہ اس کا نکلے گا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آیا اللہ پر کتنا پختہ ایمان ہے تو ہم مساجد میں جا کر مشاہدہ کریں، دیکھیں، اگر مساجد آباد ہیں تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہیں؟ یہ لوگ مومن ہیں۔ من آمن باللہ، وہ لوگ جن کا اللہ پر ایمان ہے وہی لوگ مساجد کو آباد کریں گے، لیکن وہ تو نہیں کریں گے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ مسجد سے دور بھاگیں گے، مسجد کے قریب نہیں آئیں گے، مسجد کو آباد نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ گھڑی سامنے رکھ۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسجد کو وہی آباد کریں گے، اس لیے جناب امیر کائنات یعصب الدین کل ایمان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب یعصب الدین صلی اللہ علیہ وسلم مولا ارشاد فرماتے ہیں میں جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں، اس لیے اگر جنت میں بیٹھوں گا میرا نفس خوش ہوگا، لیکن اگر میں مسجد میں بیٹھوں گا میرا رب خوش ہوگا۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے، لیکن اس لیے عزیزان گرامی مساجد کو آباد کرنا قرآن کی واضح آیت کہہ رہی ہے، اللہ پر ایمان ہے، فقط اتنا کافی نہیں ہے، والیوم الآخر، دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا مساجد کو جو آباد کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن پر ان کا یقین ہے، ایمان ہے کہ ایک دن ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کی دربار میں حاضری دینی ہے، دربار خدا میں ہم نے حاضری دینی ہے، حساب کتاب دینا ہے، قیامت کے دن پر دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین محکم رکھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اٹھایا جائے گا۔ وہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ دو، فرمایا مسجد سے جن کو محبت ہوتی ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن کا واضح فیصلہ ہے، اور اس سے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، مساجد کو وہ آباد کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں وہی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ نتیجہ واضح ہے، نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ مسجد کے معنی یہی ہے جہاں نماز پڑھی جائے، جہاں نماز ہو، جہاں سجدہ کیا جائے۔ تو اگر سجدہ ہی نہیں کریں گے تو فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، سوائے اس کے فقط مساجد کو وہی آباد کریں گے جو کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے تو مساجد آباد ہوگی۔ کیا فلسفہ ہے اس آیت میں؟ دیکھو واضح احکام موجود ہیں، لیکن ہم جلدی سے قرآن پڑھ کر چلے جاتے ہیں، غور فکر نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَآتَ الزَّکَاۃ، مساجد سے کن لوگوں کی محبت ہوگی؟
سوائے اس کے فقط مساجد کو آباد وہی کریں گے جو زکوٰۃ میں خیانت نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا وہی لوگ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، اپنے تمام معاملات، کلی معاملات کس کے دربار میں پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں۔ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اگر ان کی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا، محبت ہے اللہ کے لیے، نفرت ہے، دشمنی ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے فَعَسَىٰ، یقیناً یہ لوگ توقع رکھتے ہیں، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں۔ یہ کیا کمال ہے! جملہ ایک ہے مساجد کو آباد کرنے والے کا، اور میں کسی پہ تنقید یہ کبھی نہ سمجھنا میں قرآن کی آیت کسی کو مد نظر رکھ کے میں کر رہا ہوں، نہیں، حکم خدا سمجھ کر میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ لیکن تھوڑا سا میں اس آیت پہ تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ ایک بہت ہمارے عالم دین، پچھلے دنوں میں نے ایک ان کا کلپ سنا، بہت بڑا لطف آیا، اور بڑے بڑے آیات الہی دیکھی ہیں، مساجد احادیث بھی دیکھی ہیں، لیکن انہوں نے جو استنباط کیا بہت بڑا عمدہ استنباط تھا، وہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا پہلے، لیکن اسی آیت کو انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے استدلال قائم کیا کہ مساجد کے تعمیری معاملات ہوں یا آباد کرنے کے معاملات ہوں یا کمیٹی سسٹم ہو یا متولی سسٹم ہو، اس میں قبیلہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، قبیلہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، قوم قبیلے کا معیار قوم پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسجد فلاں قبیلے کی، یہ مسجد فلاں خاندان کی، یہ مسجد فلاں قوم کی، اسی بنیاد پہ مسجد زرار کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ قرآن میں جسے اللہ فرما رہا ہے زرار تعتدوا، مسجد قباء کے مقابلہ میں مسجد زرار تیار ہوئی۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جو مدینہ کے کچھ فاصلے پر مکہ کے راستے میں موجود ہے، وہاں پہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے بچوں کے انتظار کے لیے وہاں ٹھہرے تھے، اور قرآن اسے کہہ رہا ہے مسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، جس کی بنیاد تقوی پہ۔ تو حقیقت ہے، بہت بڑا ہمیں درس ہے کہ مسجد جس وقت پہلی اینٹ لگانی ہو، لگانے والے کہ یہ خالصتاً نیت ہو، یہ میرے قوم قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، کسی کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ، میں نے حدیثوں میں پڑھا، یہ تو ٹھیک ہے حالات کے پیش نظر ہم مسجد کو تالے لگاتے ہیں نا، کیونکہ حالات جس طرح کے ہیں، چوری کا خطرہ، دہشت گردی کا خطرہ۔ احادیث معصومین میں نے یہ پڑھا ہے 24 گھنٹے تالا کھلا ہوا ہو، 24 گھنٹے تالا کھلا ہو سکتا ہے۔ رات کے 2 بجے کوئی گناہگار آدمی توبہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر کا سہارا لے تو آگے اللہ کا دروازہ ہی بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا دروازہ، اور حتیٰ کہ سختی سے میں کتاب وسائل الشیعہ کے اندر پڑھا ہے، ایک احادیث ملی ہیں کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند، اللہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ ہم مسجد کا دروازہ بند کر دیں؟ نہیں ہے۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو، علی ولی اللہ پڑھنے والا ہو، یا کوئی مسلمان ہو، دروازہ اللہ کا بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ استدلال ٹائم کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ پورا بیان کروں، تو فرمایا متولی ہو، کمیٹی کا ممبر ہو، تعمیرات کرنے والا، وہاں اسے آباد کرنے والا، پہلی شرط یہ کمیٹی کا ممبر اور متولی صرف وہ بن سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وہ اسے آباد کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تو فرمایا والیوم الآخر، دوسری شرط کمیٹی ہو، متولی ہو، وہ ہونا چاہیے جس کا آخرت پر ایمان ہو۔
کہ ہم نے اٹھایا جانا ہے. اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان اور مومنین کے مسجد کا متولی ممبر نہیں بن سکتا. فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کمیٹی کا ممبر ہو یا متولی ہو تو فرمایا وہ ہونا چاہیے جو نماز قائم کرتا ہو. اگر جان بوجھ کر نماز میں غفلت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ کبھی اللہ کے گھر کا ممبر اور متولی نہیں بن سکتا. تیسری فرمایا کمیٹی اور مسجد کا ممبر وہ ہونا چاہیے جو زکوٰۃ میں خیانت نہ کرے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اگر زکوٰۃ میں خیانت کرتا ہے وہ کبھی اس اللہ کے گھر کا ممبر متولی نہیں بن سکتا. اور فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ، اس میں آخری شرط بلکہ دوسری بھی ہے، آخر میں نتیجہ اس آیت کا کلمہ حاصر کے ذریعے سوائے اس کے یہ یعنی ایمان باللہ، آخرت پر ایمان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. تو فرمایا چوتھی آخری صفت اس میں یہ فرمایا ایسا ہونا چاہیے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے اور نظام مسجد میں وہ کام انجام دے جس میں اللہ راضی ہو، بندے بے شک راضی نہ ہو. صرف وہ دے سکتا ہے. ہاں جس میں بندے راضی ہوں، اللہ راضی نہ ہو، متولی ہو، کمیٹی ہو، اس پر واجب ہے اس کا مقابلہ کرے. اگر یہ جرأت ہے خالصتاً خوف خدا ہے، بندے راضی ہوتے ہیں ہو جائیں، ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، غیر شرعی کام مسجد میں انجام نہ دینے دے. اگر دے گا تو کیا ہے وہ متولی اور ممبر نہیں بن سکتا. تو کیا کہا اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. فرمایا اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ اللہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت انہیں ملتی ہے. یہ مسجد کی اہمیت پہ بلکہ ایک اور آیت میں آیت پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ نکل جائے گا تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ فرمایا کہ پھر ارشاد فرمایا کہ کعبے کے متولی کون ہیں. کعبے کے متولی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے الا المتقون، سوائے متقی پرہیزگار کے کعبے کا کوئی متولی نہیں بن سکتا. یہ ہمیں درس ملتا ہے. مسجد شبیہ ہے کس چیز کی؟ کعبے کی. اور کعبے کا متولی متقی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. جناب عبد المطلب متولی تھے. یہ دیکھو جناب عبد المطلب پہ نہ وحی ہوتی ہے. ایسا ہے نا جب حملہ کیا اہل فیل والوں نے تو اس نے کہا یہ چابیاں ہیں کعبے کی، لے جاؤ، میرے اونٹ مجھے دے دو. اللہ جانے، اللہ کا گھر جانے، اللہ کا وہ مالک جانے جو اس کا مالک ہے. کیا ہوا؟ الم تری کیف، پڑھ لیں جو کچھ ہوا ہاتھی والوں کا. قرآن واضح ایک پورا سورہ موجود ہے. کیا حضرت عبد المطلب پہ وحی نازل ہوتی تھی؟ ٹھیک ہے نا جناب. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ہستیاں جناب ابو طالب کی بیوی جناب فاطمہ بنت اسد جب کعبے میں جانے لگی تو کیا وحی نازل ہوئی؟ لیکن کسی نے اطلاع دی کہ اندر آنا ہے، دیوار بھی گر رہی تھی. تو مقصد یہ ہے اگر ڈاکٹر کی کرسی پہ حجام نہیں بیٹھ سکتا، حجام کی کرسی پہ ڈاکٹر نہیں بیٹھ سکتا، جو جس کا منصب ہے وہ اسی کے لائق ہے. اور مساجد مقدس مقامات، میرا دل چاہتا تھا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت احادیث موجود ہیں میرے پاس، لیکن ٹائم نکل گیا. اس کے بعد کوشش کروں گا بیان کروں مسجد نبوی میں کتنا فضیلت ہے، محلے کی مسجد میں اور معصوم کے حرم میں. یہ احادیث میرے پاس موجود ہیں، وہ میں نے بیان کرنی ہے. لیکن صرف مقصد یہ ہے کہ مساجد کو آباد کرنا. ہم دفتر کاموں میں سستی نہیں کرتے، پورے ٹائم پہ 2 منٹ پہلے تنخواہ نہ کاٹی جائے. جب نماز ہو رہی ہو دوڑ کر جائیں گے اتنا کہ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن آخری رکعت، دوسری رکعت، اس طرح ہمارے اندر رواج بن گیا ہے. تو لہٰذا آپ پوری کوشش کریں کہ جمعہ اور جماعت کا کام ہو تو اس سے پہلے آ جایا کریں. حتیٰ کہ یہ بھی حکم ہے. بہت سی احادیث میں نے دیکھی، انشاءاللہ اتنا عمدہ حدیثیں ہیں مسجد کی تعمیراتی کام اور مسجد کے نظام کے بارے میں، اور بہت زبردست پیغام ہے. انشاءاللہ وہ میں پوری کوشش کروں گا کچھ حد تک میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.